دوستو آپ کو کیسا لگے گا اگر آپ کے ہاتھ ایک ایسی قیمتی چیز لگ جائے جو سونے سے بھی زیادہ مہنگی ہو؟ لوگ اسے خریدنے کے لیے آپ کی منتیں کریں، لیکن آپ اسے صرف اس لیے بیچنا نہیں چاہتے کیونکہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ سارے لوگ آپ کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں۔ آپ کو یقین ہی نہ آئے کہ اس معمولی سی چیز کی اتنی بڑی قیمت کیوں لگائی جا رہی ہے۔ لیکن یہ کوئی کہانی نہیں ہے۔ انڈونیشیا کے رہائشی جوشوا نامی خوش قسمت شخص کے ساتھ یہ سب ہو چکا ہے۔ جوشوا اپنی زندگی کے مشکل وقت سے گزر رہا تھا۔ اس کے ستارے گردش میں تھے اور وہ ایک چھوٹے سے قصبے میں محنت مزدوری کر کے اپنا اور بچوں کا پیٹ پالتا تھا۔ ایک دفعہ رات کے وقت خاموشی سے وہ اپنا کام کر رہا تھا کہ اچانک ایک زوردار دھماکہ ہوتا ہے۔ جوشوا دیکھتا ہے کہ ایک بڑا پتھر اس کی چھت کو چیرتے ہوئے گھر کے اندر جا گرتا ہے۔ پہلے تو وہ ڈر کے مارے اس کے قریب ہی نہ جائے کہ یہ کس پراسرار چیز سے اس کا سامنا ہو گیا ہے جس نے اس کے گھر کی چھت میں 6 انچز کا سوراخ کر دیا ہے۔ پھر جب اس نے ہمت کر کے اسے ہاتھ لگایا تو پتہ چلا کہ یہ کوئی گرم پتھر ہے۔ جوشوا نے اسے معمولی پتھر کا ٹکڑا سمجھ کر اپنے پاس رکھ لیا۔ اس وقت تک اسے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ یہ پتھر اس کی غریبی دور کرنے والا ہے۔ کچھ دنوں بعد جوشوا نے پتھر کی کچھ تصاویر لی اور ان تمام تصویروں کو سوشل میڈیا پر اپلوڈ کر دیا۔ 2 دن میں یہ تصاویر وائرل ہونا شروع ہو گئیں۔ ایک مقامی باشندے نے جوشوا سے رابطہ کیا کہ وہ یہ پتھر خریدنا چاہتا ہے۔ اس نے جوشوا کو بتایا کہ وہ یہ پتھر 1 ارب انڈونیشین کرنسی میں خریدے گا جو کہ $71,000 بنتے ہیں۔ جوشوا نے سوچا یہ تو پکا میرے ساتھ مذاق کر رہا ہے، ایک معمولی سے پتھر کی کوئی اتنی قیمت کیوں دے گا؟ اس لیے جوشوا نے جان چھڑانے کے لیے اسے کہہ دیا کہ وہ یہ پتھر بیچنا ہی نہیں چاہتا۔ لیکن کچھ دنوں بعد جب جوشوا نے دیکھا کہ اس راک کی تصویریں تو انٹرنیشنل میڈیا پر چلائی جا رہی ہیں تو وہ سمجھ گیا کہ یہ ایک قیمتی ایسٹرائیڈ ہے۔ ایک امریکی شہری کولنز جوشوا سے ملنے انڈونیشیا روانہ ہوا۔ اسے اس راک کے متعلق جانکاری بھی تھی اور وہ اسے خریدنا بھی چاہتا تھا۔ جوشوا سے ملنے کے بعد اس نے اس راک کی انڈونیشین کرنسی میں 200 ملین کی آفر دی۔ کولنز نے جوشوا کو بتایا کہ سوشل میڈیا پر جتنے بھی بڑے بڑے آفرز اسے ملے ہیں وہ سب جھوٹ ہے، اس کے ساتھ صرف ایک مذاق ہے۔ کولنز نے کہا کہ 200 ملین کوئی چھوٹی رقم نہیں ہے اس پتھر کے لیے، لیکن جوشوا بالکل بھی تیار نہیں تھا اس ڈیل کے لیے۔ آخر میں جوشوا نے کہا کہ اس پتھر نے میرے گھر کی چھت میں سوراخ کیا ہے، اسے کافی نقصان ہوا ہے، اس کی مرمت پر بھی تو رقم خرچ کروں گا میں۔ کولنز نے جوشوا کو دلاسا دیا اور بولا کہ فکر نہ کرو، ہم یہاں ہیں تمہاری چھت کی مرمت کے لیے، بس تم راضی ہو جاؤ، ہمیں یہ راک بیچ دو۔ آخر کار جوشوا کی چھت کی مرمت سمیت 214 ملین میں یہ سودا طے پایا۔ جوشوا نے ایک چھوٹا سا راک کا ٹکڑا اپنے پاس بھی رکھا، ایک یادگار کے طور پر، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس نے سوچا ہو کہ اس ٹکڑے کے لیے بعد میں کوئی الگ خریدار ڈھونڈ لے گا وہ۔